ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 2 ہے، پاکستان میں زرعی شعبے کی اہمیت اور افادیت۔ یہ جتنے بھی لیکچر ہیں یہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہے، تو اس میں یہ سیکنڈ کوسچن ہے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے کی اہمیت اور افادیت۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ملک کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ زرعی شعبے کی برآمدات سے حاصل ہوتا ہے۔ ملک کی 60% آبادی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ پاکستان ایک زرعی کنٹری ہے اور پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے یہ مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت زرعی شعبے میں مختلف اقدامات کر رہی ہے تاکہ جو ملکی پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ زراعت کی اہمیت کیا ہے کہ زراعت جو ہے یہ تو ایک غذا کی فراہمی کا ذریعہ ہے، جس میں مختلف فصلیں ہیں، جس میں گندم ہے، چنا، مکئی، اسی طرح باجرہ اور مختلف جو فصلیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں زراعت کے شعبہ سے، جو ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے زراعت کا شعبہ۔ اسی طرح کچھ نقد آور فصلیں ہیں جس میں کپاس ہے، گنا ہے، تمباکو، یہ اہم نقد آور فصلیں ہیں۔ اسی طرح پھل اور میوہ جات کا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں ہر طرح کے ہر ذائقے والے جو ہیں وہ پھل پائے جاتے ہیں، جس میں آم ہے، کنو، مالٹا، امرود، کیلا، انگور، سیب، آلو بخارا، یہ سارے۔ اسی طرح خشک میوہ جات جو ہے وہ KPK کے علاقے میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زراعت کا جو شعبہ ہے یہ روزگار لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ ملکی آبادی کا لگ بھگ 42% حصہ اور دیہی آبادی کا تقریباً 60% حصہ جو ہے وہ زراعت کے شعبہ سے منسلک ہے۔ اسی طرح قومی آمدنی میں بھی زراعت کا جو شعبہ ہے اس کا اہم کردار ہے۔ GDP جسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، اس میں اس کا جو شیئر ہے وہ 20% ہے، یعنی زراعت کے شعبے کا GDP کے میں 20% شیئر ہے۔ اسی طرح معاشی ترقی میں زراعت کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اچھے سیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پیداوار زیادہ ہو۔ اسی طرح ایریگیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا مشہور ترین ایریگیشن سسٹم ہے، جس سے دریائے سندھ کا بلائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان اس کو سیراب کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سی فصلیں جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح فصلی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے پیسٹیسائڈز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیداوار کو بڑھانے کے لیے کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زرعی شعبے میں مختلف اصطلاحات بھی کی گئیں، جس میں 1959، 1972 اور 1977، تاکہ زراعت کے شعبے کو ترقی دی جائے۔ پختہ سڑکیں، ان کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ سڑکوں کے ذریعے پیداواری علاقوں کا منڈیوں تک رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیمی سہولتیں بھی زراعت کے شعبے میں ترقی کرنے میں اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اسی طرح منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے زراعت کے شعبے میں۔ کچھ فصلیں جو ہیں وہ خریف یا ان کو موسم گرما کی فصلیں کہا جاتا ہے۔ یہ فصلیں اپریل سے جون تک کاشت کی جاتی ہیں اور اکتوبر سے دسمبر تک کاٹی جاتی ہیں۔ کپاس کی کٹائی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی جو ہے وہ اس کی چنائی کی جاتی ہے۔ اہم فصلوں میں گنا، چاول، کپاس، مکئی اور باجرہ وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح ربی کی یا موسم سرما کی فصلیں ہوتی ہیں۔ یہ فصلیں اکتوبر سے دسمبر تک کاشت کی جاتی ہیں اور اپریل سے جون تک ان کی کٹائی کی جاتی ہے، جس میں گندم، چنا، اسی طرح تمباکو، برسیم وغیرہ جو ہیں
ان کو ربی کی فصلیں کہا جاتا ہے۔ حکومت نے زرعی ترقیاتی بینک قائم کیے تاکہ کسانوں کو بہتر بیج، کھاد اور زرعی مشینری اور آلات وغیرہ کے لیے قرضے دیے جائیں۔ اور زرعی بینک کے علاوہ تمام تجارتی بینک وغیرہ بھی قائم کیے گئے تاکہ زراعت میں مزید ترقی ہو اور جو ملکی معیشت ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تو زراعت کا جو شعبہ ہے یہ ملکی معیشت میں اہم رول پلے کرتا ہے، یعنی ملکی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر زراعت کے شعبے پر ہی ہوتا ہے۔